اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبی سیدنا محمد و آلہ وسلم۔ تمام ویورز کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو ہمارا عمل ہے یہ بچے اس عمل کو نہ کریں، نابالغ بالغ کر سکتے ہیں، چاہے وہ شادی شدہ ہے یا غیر شادی شدہ ہے، تو مرد و خواتین سب اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ نابالغ افراد کے لیے شرط ہے کہ وہ اس عمل کو نہ کرے، کسی بھی صورت میں بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ خاص ایک موکلاتی عمل ہے اور جناتی اس کا تعلق ہے اس عمل کے ساتھ۔ تو یہ آپ عمل کرنا کیوں چاہتے ہیں؟ تو جو تھمبنیل پہ لکھا ہے انشاءاللہ العزیز اسی پر میں عادی ہوں۔ میری روٹین ہے کہ میں سر جو بھی لکھتا ہوں تھمبنیل پہ اسی پر ہی گفتگو کرتا ہوں اور اسی پر ہی وظیفہ دیتا ہوں، یہ نہیں کہ بائی ٹائٹل کوئی اور لگایا اور اندر گفتگو کوئی اور چل رہی ہے تو سننے والا بیزار ہو۔ لیکن میری عادت ہے سر کہ میں عمل جو بھی عرض کرتا ہوں وہ کوشش کرتا ہوں، آج کل جتنے بھی وظائف ہے میں دے رہا ہوں، میں فضائل نہیں بیان کرتا، میں طریقہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اچھا اس عمل کو آپ سر کرنا کیوں چاہتے ہیں؟ ہمارے ذہن میں ایک چیز ہوتی ہے کہ دشمن کے دل کا راز معلوم کرنے کے لیے ہم جاننا چاہتے ہیں کہ مطلب ہم جس کے بارے میں حسن ظن رکھتے ہیں، جس کے ساتھ ہم دوست بن کے وہ میرے ساتھ چل رہے ہیں، تو شک ہے کہ یہ مجھ پر جادو کرتا ہے۔ چاہے سر کوئی بھی ہے، ساس یہ سوچتی ہے میری بہو مجھ پہ کرواتی ہے، بہو سوچتی ہے میری ساس مجھ پہ جادو کرواتی ہے، اسی طرح نند سوچتی ہے میری بھابھی مجھ پہ جادو کروا رہی ہے، بھابھی سوچتی ہے میری نند مجھ پہ جادو کروا رہی ہے، اسی طرح بھابھی سوچتی ہے میرا دیور، میرے مطلب جون سا ہے وہ جیٹھ وغیرہ، یا اس طرح کے گھر میں جو رہنے والے رشتے ہیں، یا باہر سے آپ کو لگتا ہے چچا چچی ماما مامی کوئی بھی آپ کا قریبی یا دور کا رشتہ دار ہے، تو سر یہ آپ کو بڑا ایک یہ ذہن کے اندر چیز ہے کہ کوئی ایسا وظیفہ ہو جس سے دشمن کے راز بھی معلوم ہو جائے، اور وہی جو راز ہے ان کی، وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے تعویذات بنائے ہیں، تعویذات شیطانی عملیات، تو ظاہری بات ہے وہ شیطانی عملیات تعویذات آپ کو نظر آ رہے ہیں، اس کے اوپر ہزاروں کی تعداد کے اندر شیطانی موکلات کا پیرا ہوتا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا، ایک عامل جب وظیفہ تعویذ لکھتا ہے یا کوئی عمل کرتا ہے اس کے اوپر ہزاروں شیطانی موکلات کا پیرا لگا دیتا ہے۔ سر وہ ہزاروں شیطانی موکلات اب آپ کے خلاف کام کر رہے ہیں، سمجھ آ رہی نا آپ کو؟ تو اشارہ کافی ہے۔ اب اس کے اوپر میں پہلے ویڈیوز کے اندر کافی ساری گفتگو کر چکا ہوں، تو اب میں زیادہ اس ٹاپک پہ تو بات نہیں کروں گا۔ تو آگے چلتے ہیں سر کہ اب آپ نے جو ان سے ہے وہ ذہن میں آپ کے کہ آپ پہ جادو ہو گیا، اب عامل نے آپ کو بتا دیا جی آپ پہ جادو ہو گیا، تو اب کوئی بھی عامل آپ کو یہ نہیں بتا سکتا کہ آپ پر جادو کروایا کس نے۔ 99% عاملین کو تو اس بات کا علم ہی نہیں ہوتا۔ ہاں جس کے پاس موکلات ہوتے ہیں، کئی لوگوں نے پیروں نے مطلب عورتیں رکھی ہوتی ہیں، ان کے اندر جنات کی حاضری کرواتے ہیں، ہے تو یہ شیطانی عمل ہی ہے۔ تو اگر کسی مرد ہے تو مرد کے اندر جناتی حاضری کروانے کے بعد راز معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے نزدیک تو یہ شیطانی عمل ہے۔ میں تو مجھ سے بہت سارے لوگ خواہش مند ہوتے ہیں ملاقات کے، تو میں تو کہتا ہوں یار خواتین کیا، میں مردوں سے بھی ملاقات سے احتیاط کرتا ہوں، بلکہ کرتا ہی نہیں ہوں، بہت کم کوشش ہوتی ہے میری۔ تو بہرحال آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے گا۔ اب عامل کیا کرتا ہے کہ وہ کہتا ہے یہ کہ اس کے اندر حاضری ہوئی ہے، اب یہ جنات بتائے گا، جی جن بتائے گا آگے، وہ جن یا جنات وہ کہتے ہیں جی میں فلاں جن ہوں، آپ کے فلاں نے آپ پہ جادو کیا ہے اور فلاں فلاں جگہ پہ دفن ہے، وہ ایک لمبی چوڑی سٹوری جھوٹی سچی بنا کے آپ کے پاس لے کے آتا ہے۔ آپ عامل کو پیسے دیتے اور بے تحاشا پیسے لٹانا شروع کر دیتے، کہتے ہیں جی بڑی بات ہے جی، کمال ہے جی، یہ ہے جی، وہ ہے۔ اب سر وہ کیا ہوتا ہے کہ وہاں سے دشمنیوں کا آغاز بھی ہو جاتا ہے۔ وہ خاتون گھر آ کے شوہر کو بتاتی ہے کہ مجھ پر تو فلاں نے جادو کی ہے، فلاں ہوا فلاں ہوا۔ وہ عامل سب سے پہلے کیا کرتا ہے، وہ آپ سے قسم لیتا ہے، وہ آپ سے حلفیہ بیان لیتا ہے، کہیں تو قرآن پاک پہ بھی ہاتھ رکھواتا ہے کہ رکھو جی، اور آپ نے یہ کسی کو بتانا نہیں ہے، اتنے پیسے دو میں آپ کو یہ جنات سے، اور سب ان کی بنی بنائی سٹوری ہوتی ہے۔ یہ میں اندر کی بات آپ کو بتا رہا ہوں سمجھانے کے لیے، بچانے کے لیے، ٹھیک ہے نا؟ اب سمجھیے گا، اب یہاں پہ جو اصل پوائنٹ میں آپ کو دینے جا رہا ہوں نا وہ سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ اب یہ جنات جو بتاتے ہیں، چلیں 100% جن ہے کسی کے اندر اور اسی نے بتایا ہے۔ اب یہاں پہ میں نے جو راز کھولنا ہے نا وہ آپ نے سمجھنا ہے۔ اب ایک بندے کے اندر جن موجود ہے، ایک عورت کے اندر یا ایک بندے کے اندر، وہ حاضری کرنے والا عامل اس سے پوچھتا ہے، وہ بتاتا ہے۔ جن کے اندر سر 100%، 110% میں پورے یقین سے کہتا ہوں، پوری علمی دنیا کے اندر میرا چیلنج ہے کہ جنات کے پاس تو غیب کا علم ہے ہی نہیں۔
سر وہ کیا کرتے ہیں, وہ چوری کرتے ہیں. آپ کی اور میری گفتگو جو چوری ہوتی ہے نا گھروں کے اندر جو, اور اس علاقے میں رہنے والے جو جنات ہوتے ہیں, سردار شیطانی جنات سردار جو ہوتے ہیں, ان کے پاس جاتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں جن کے گھر کی جو معلومات ہے وہ ہمیں دی جائے. پھر وہ اس سے معلومات لیتے ہیں اور وہ معلومات لے کر آپ تک وہ یعنی کہ ایک جھوٹی تقریباً جھوٹی اور کچھ رلتی ملتی معلومات ہوتی ہیں, اور وہ معلومات اکٹھی کر کے لا کے وہ جن جو ان سے آپ کو بتا دیتا ہے. ٹھیک ہے جی. اب کیا ہوتا ہے کہ ان جنات کو پتا ہوتا ہے, یعنی کہ آپ کی فیملی میں, آپ کے گھر میں پہلے ہی چپلس چل رہی ہوتی ہے ان رشتوں کے ساتھ, نازک رشتوں کے ساتھ. بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو نازک رشتوں کے ساتھ آپ کی پہلے ہی چپلس وہ جنات جو ان سے ہے اس علاقے میں رہنے والے اس چیزوں کی خبر اکٹھی کر کے رکھی ہوتی ہے انہوں نے, اور جب حاضری ہوتی ہے تو وہ جنات جاتے ہیں وہاں سے وہی جو 3 مہینے 2 مہینے پہلے جو گھر میں باتیں ہوئی تھیں وہی باتیں اکٹھی کر کے سر لا کے اس کو دے دیتے ہیں, اور وہ آپ کے سامنے وہی جھوٹی سچی باتیں تقریباً آپ کے سامنے آتی ہیں. جب آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے یار 4 باتیں چلو سچ ہے 2 جھوٹی بھی تو کیا ہوا, تو سر اس میں جنات کی طاقت کیا ہے؟ جنات کے پاس تو خود کی طاقت ہے ہی نہیں, شیطانی جنات کے پاس یا جو بھی جتنے بھی ہیں. تو سر یہ سمجھنے والی بات ہے یہاں پر کہ ہم جو ان سے ہے وہ پھر کیا ہوتا ہے کہ لاکھوں روپے لٹا بھی دیتے ہیں, عزتیں بھی جاتی ہیں, مال بھی جاتا ہے, اور سارا کچھ قربان کرنے کے بعد ککھ پلے نہیں پڑتا. تو اب میں یہاں پہ آپ کو جو چیز سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر واقعی آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا جو دشمن ہے وہ آپ دیکھنا چاہتے ہیں اور اس نے کیا کیا دفن کیا ہے اور کہاں کہاں دفن کیا ہے, سر یہ عمل تو 1 دن کا ہے. جس کی روحانی طاقت پوری ہے نا وہ 1 دن عمل کرے تو تقریباً جو ان سے ہے وہ سب نظر آ جاتا ہے. میں نے تو کئی مرتبہ کیا ہے, 1 دن میں ہی ہوتا ہے سارا معاملہ. تو بہرحال کئی لوگوں کو میں نے کروایا بھی ہے تو 1 دن میں ہی ہوا ہے. تو سر یہ اگر آپ کی روحانی طاقت مضبوط نہیں ہے تو آپ زیادہ سے زیادہ درود ابراہیم پڑھا کریں اور کثرت سے 1 تسبیح صبح شام کیا کریں, اور یہ عمل پھر آپ کو 3 دن کے اندر فوری پورا اثر دکھائے گا ہر چیز. اگر 3 دن میں نہیں تو پھر یہ 7 دن لازمی ہے جی. 7 دن کے اندر تو 110% میں گارنٹی لکھ کے دے دیتا ہوں کہ 7 دن کے اندر تو آپ کو سب کچھ نظر آ جائے گا. سر آپ نے نیت کیا کرنی ہے؟ آپ نے نیت یہ کرنی ہے کہ میرے اوپر جس نے جادو کیا یا کروایا ہے, جو بھی شیطانی عملیات ہے یا جو بھی حاسدین میرے خلاف جو پروگرام بنا رہے ہیں, پلاننگ بنا رہے ہیں, جو بھی شیطانی سازشیں کر رہے ہیں وہ مجھ پر ظاہر کی جائیں اور مجھے دکھائی جائیں. یہ بس یہ اتنی سی نیت کرنی ہے اور آپ نے سر سو جانا ہے. اگر آپ کے وجود کے اندر جنات کا ظہور ہے, جنات ظاہر ہوتے ہیں, تو سر آپ نے گائے کا گوشت, چکن, مٹن, بیف, انڈا, مچھلی اور آپ نے ادرک پیاز کچا, یہ آپ نے اس سے پرہیز کرنا ہے. کچا ادرک پیاز لہسن وغیرہ سے آپ نے پرہیز کرنا ہے. اور اس کے بعد جسم پاک, جگہ پاک, لباس پاک, باوضو ہو کے پلیتی کی حالت میں سر عمل کر ہی نہیں سکتے مردوں خواتین, پاکی کی حالت میں کرنا ہے. چاہے 1 دن کرے, 3 دن کرے, 7 دن کرے. ٹھیک ہے جی سر. اس کے بعد آپ نے جسم آپ کا پاک باوضو ہو کے باقاعدہ طور پہ آپ نے سر اس کو پڑھنا ہے. کیسے پڑھنا ہے وہ سمجھیے گا, لیکن آپ نے جسم بھی پاک باوضو ہو کے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے. اس روحانی وظیفے کی اجازت کے لیے 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کے کمنٹ میں سبحان اللہ لکھیں, اور چینل کو سبسکرائب کیا تو مزید آپ ہمارے وظائف سننا چاہتے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں, ساتھ لگے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کو نوٹیفیکیشن بھی آپ کو ملتا رہے. اور کوئی بھی مقصد حاجت کے لیے آپ دعا کروانا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں آپ درود شریف پڑھ کر کمنٹ کر دیں, انشاءاللہ العزیز آپ کا درود شریف اور آپ کی دعا میں آپ کو شامل کر لیا جائے گا. تو سر اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے شرائط پیچھے میں نے ساری بتا دی اور طریقہ بھی میں نے بتا دیا. اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ سر آپ نے ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے سورہ کوثر. اعوذ باللہ بسم اللہ وغیرہ آپ نے کچھ نہیں پڑھنا, بس 11 مرتبہ درود شریف آپ نے ابتدا میں پڑھ لینا ہے بس اول, اور اس کے بعد آپ نے سر آخر میں 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا جب 500 مرتبہ مکمل ہو جائے. اب آپ نے اعوذ باللہ بسم اللہ کے بغیر سورہ کوثر پڑھنی ہے 100 مرتبہ فجر کی نماز کے بعد, ظہر کے بعد 100 مرتبہ, عصر کے بعد 100 مرتبہ, مغرب کے بعد 100 مرتبہ اور عشاء کے بعد 100 مرتبہ. ٹھیک ہے, یہ 500 مرتبہ تعداد پوری ہو جائے گی. تو جب سر لاسٹ میں رہ جائے گا نا مطلب 500 مرتبہ مکمل ہونے والا ہوگا, یعنی کہ 490 ہو گیا ہے, تو 10 رہ گئی ہیں سورہ کوثر پڑھنے والی. تو یہ آپ نے چارپائی پہ لیٹ کر سوتے وقت آپ نے سر 10 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ کے اپنے اوپر دم کر کے اور وہی نیت کو دوبارہ دہرا کر آپ نے سو جانا ہے. یہ سر عمل مسلسل, آپ عمل شروع کرنے سے پہلے صدقہ لازمی دینا ہے اور عمل کے دوران صدق کا مکمل پرہیز کرنا ہے. صدق کا نہیں پتا تو گھر کے کسی بڑے فرد سے پوچھ لے, وہ آپ کو بتا دیں گے. ٹھیک ہے, یہ احتیاط لازمی ہے جو میں نے پیچھے بتائی ہیں. تو سر آپ اس عمل کو اس طریقے کے ساتھ کرنا ہے کہ نیت آپ نے کر کے اتنی آواز میں کہ آپ کے کانوں تک آواز آئے اور آپ نے سو جانا ہے. انشاءاللہ آپ کو خواب کے اندر سب کچھ نظر آ جائے گا جو جو دشمن آپ کے لیے کر رہے ہیں. دعاؤں میں یاد رکھا کرے, ویڈیو کو لائک کمنٹ کرتے رہا کرے. اجازت دیجیے سر, السلام علیکم ورحمۃ اللہ.